اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ دینے کی فضیلت اور برکت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ صدقہ دینے سے گھر میں رزق اور برکت کی کشادگی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روز صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستے سے کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو اس کی بات سمجھانا، اندھے آدمی کو رہنمائی کرنا، یہ سب کام بھی ثواب کے ہیں۔ آدمی کو ایک مقصد کے سلسلہ میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ نیز کسی کمزور کے بوجھ کو اس سے نہ اٹھاتا ہو، وہ اپنے ہاتھ پر سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صدقہ دینے کی فضیلت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ اب بتائیے ذرا، اس میں کسی چیز کی شک یا گنجائش موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اور اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات پیارے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس کے ذہن میں بالکل غلط بات ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے۔ آپ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 2 چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق۔ انشاءاللہ آپ کے پاس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی اور بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ دولت ہی دولت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی تقدیر اور قسمت کو بدل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، 3 صدقے لازمی دیا کریں، کیونکہ اس سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن میں سے اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت پیارے بھائیوں بہنوں ایسی بدلے گی کہ آپ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے گھر سے غربت کا کیسے خاتمہ ہو گیا، اور دولت ہی دولت آپ کے گھر میں، آپ کے نصیب میں آ گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں،
آپ نے ان 3 میں سے 2 کا وظیفہ شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اس میں ایک غریب شخص بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ لوگوں نے ان 2 صدقوں کو دینا شروع کرنا ہے، دیکھنا آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو اتنا رزق اور بے پناہ دولت ملے گی کہ آپ کو کوئی اس پر یقین نہیں آئے گا، اور آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری پریشانی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں برکت ہوئے گی، اور آپ کا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ خاص کر رزق کی پریشانی کا شکار ہیں، ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ انسان پر ہر جوڑ اور ہر صدقہ پر واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح اٹھتا ہے، صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمیں ہر روز جب بھی دن چڑھتا ہے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں، ان سب پر صدقہ واجب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے صدقے کو دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب کبھی کوئی دکھ پریشانی یا مصیبت آتی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے ذہن میں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا، اور ہم زیادہ تر لوگ جو صدقہ دیتے ہیں وہ جب بھی مصیبت اور پریشانی یا کوئی ایسی رزق کی تنگی آتی ہے تو اس وقت دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی مسائل اور پریشانیوں میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم پر روزانہ مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں، رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے جمع ہو رہے ہیں۔ اصل میں وجہ وہ ہوتی ہے کہ صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ پیارے بھائیوں کو 3 صدقے شیئر کروں گا، ان میں سے آپ نے 2 صدقے ضرور دینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں اور ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسے کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقے کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں اور سنتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ یہ ہوتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے، اس کے بنیادی فائدے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ کی صورت میں رزق کی تنگی، لیکن صدقہ نہ کرنا صرف بلاؤں سے بچاتا نہیں ہے بلکہ اور بھی پریشانیوں سے، اور صدقہ کی وجہ سے ہمارے رزق میں اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اس طرح صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا، یا کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیمار کی عیادت اور کسی کی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک
ہو سکے اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، ان سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی پا نہیں سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ دینے سے آپ کا مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر صدقہ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رزق اور برکت کی کشادگی ہوگی اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان دو صدقات میں جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چار پائے کو کھانا، یعنی چار پاؤں والے کو کھانا یعنی کھلانا، چار پائے یعنی جانور کی جس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو، یعنی بکری، گائے، بلی، ان سب کو کھلانا یہ بھی ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کسی جانور کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ جانور اس کی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی مالکیت نہ ہو۔ اس جانوروں میں کتا، بلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جانور بھی ہو جا سکتا ہے۔ جو جانور بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی دور کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس کی یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسکرائے اور فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں جی ہوتا ہے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو تو چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دے دو، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی ہوگی۔ اس شخص نے دینا شروع کر دیا تو اس کے گھر میں رزق اور پریشانی کا خاتمہ ہو گیا اور گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت اور دولت نصیب فرمائی کہ اس کے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ پیارے بھائیوں، جمعرات والے دن کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا، اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی پیاس مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ پیارے بھائیوں، انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو اور وہ اگر وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ اس کام میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اگر وہ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے رزق میں برکت اور کشادگی آئے گی۔ انشاءاللہ صدقے سے بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو اسے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ راوی لکھتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اترا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فرزیدہ ہو گیا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ دینے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے صدقے کی فضیلت کی ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو، آمین یا رب العالمین۔